الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا احکامات نازل فرمائے ہیں، کبھی نماز کا فرمایا، کبھی زکوٰۃ کا فرمایا، بہت سارے ہمیں شرعی احکامات آرڈرز ملتے ہیں قرآن سے، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسج سمجھ لیں آج کا۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا۔ اب بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مرضی۔ اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری۔ بادشاہ کا فرمان تھا، وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے، عجیب و غریب مقابلے ہوئے۔ بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے چیک کر لیا ہے، اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اچھا چیک کر لیا؟ کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری، اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی۔ بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا، جیت گیا، ونر۔ تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار تھا۔ تو بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا، اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف، اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے، قبر کیا ہوتی ہے، کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر تو اتنا بڑا محل، زبردست کمرے، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات، مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام، کنیز، خادمائیں، سرونٹ، اسٹاف، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہا حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ وہ بے وقوف تو بات کر گیا، یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا، ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ حیدرآباد میں گھر بن گیا، جنت میں بنا کے نہیں؟ ادھر پیسے بہت، ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے، خادم موجود، گھر میں ماسی موجود، گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری، ادھر کون ہے؟ سوچو، ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے۔ ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں، نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس پل کی خبر۔ پلیز سمجھو بات، ادھر تیاری کر لو کہ ادھر بھی چین سے تیار رہو کہ آج بھی جا سکتا ہوں، اور اگر آج بھی قبر میں جاؤں تو ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں جنت کا باغ ملے، نرم بستر ملے، جنت کا پیغام ملے۔ اللہ کرے ایسی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں حاصل کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے۔ ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، اگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار، وہاں تو امیر ہو جاؤ، وہاں تو باغات لگا لو، وہاں تو جنت میں محل لگا لو۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا۔ اور اگر دنیا میں امیر ہو، مالدار ہو، سکھ میں رہ رہے ہو، تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا۔ ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو، ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں، تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا؟
مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں، اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کرنا۔ یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے، ادھر بھی محل تیار کرنا ہے، ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں، ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے، تو پھر خیر ہے، پھر زندگی بہت اچھی ہے۔ اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب تو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت بڑھا دیں، اگلے مہینے میں بھی اپنے ذہن کو یہ بنائیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ عبادت کرو گے نا اللہ کو راضی کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے روزی دے رہا ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ روزگار روک لے گا؟ خود سوچے نا، وہ رحمان الدنیا والآخرہ، وہ خالق دنیا بھی ہے آخرت کا بھی مالک ہے۔ ارے جب ہم اسے راضی کر لیں گے، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے۔ تو بس اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں، اور الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس مدنی ماحول میں آ کر آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ اگر زیادہ نیکیاں کمانی ہے نا تو آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں، اجتماع میں دیکھیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر ذکر کی، اب اتنے سارے لوگ ذکر کریں گے، ہر ذکر پر ثواب ملے گا، دعا کریں گے، آمین کہتے جائیں گے، برکتیں بھی ملتی جائیں گی، دعا کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، اس میں الگ ثواب ملے گا۔ خوش نصیب یہاں آرام کریں گے، ساری رات اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تہجد پڑھیں گے، تہجد کا ثواب ملے گا۔ پھر فجر کی جماعت ہوگی، پھر فجر، یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں کتنا بڑا پیکج ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں مل جاتا ہے۔ پھر کتنے خوش نصیب ہے جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، 3 دن میں کتنی ساری نیکیاں کما کے آئیں گے، ایک ماہ میں کتنی نیکیاں کما کر آئیں گے۔ کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار، اس کی عادت ڈال لیں۔ ہاتھ کام کرتے ہیں نا، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو، اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو، انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا۔ پورا دن کاروبار کر کے، نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے، کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے، آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی، ستو پیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں، ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے، 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں۔ ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے، زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی اعضا کی ہوتی ہے، تو اعضا ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ زبان ہے۔ اب دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے، زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے، پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔